صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ والامامہ۔ آج جب ہم پڑھیں گے یہ جو پیچھے ہم پڑھا تھا نماز کی طوالت، اسی نوعیت کا یہ باب ہے، اور اس کا عنوان آج یہ ہے کہ اذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء، کہ جب کوئی شخص انفرادی طور پر نماز ادا کرے تو جتنی چاہے طویل کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب امام نماز پڑھا رہا ہے، یہ ہم نے پیچھے جو 2 باب پڑھے، اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختصر پڑھائے تاکہ لوگوں کو نماز سے کراہت نہ ہو، لوگ تکلیف نہ پائیں، لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ لیکن جب کوئی بھی شخص امام ہے یا مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، جب خود سے پڑھ رہا ہے تو وہ جتنی چاہے طویل نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حدیث نمبر 671 ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو اس کو مختصر کرے، فإن منہم ضعیف والسقیم والکبیر، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور بیمار بھی اور بوڑھے بھی۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب کوئی اپنے لیے نماز پڑھے، انفرادی نماز پڑھے، فَلْيَطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی چاہے لمبی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو جب خود پڑھنی ہے تو جو مرضی صورت پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، نساء پڑھیں، آل عمران پڑھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور جب مسجد میں پڑھاتے تھے تو بہت طویل نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا کہ اپنے لیے جیسے مرضی پڑھو، جتنی مرضی طویل پڑھو، لیکن جب امام ہے تو نماز مختصر پڑھائیں، بہت طویل نہ کریں۔ پھر اگلا باب ہے من شکا امامہ اذا طول، جب کوئی شخص امام کی شکایت لگائے، جب نماز کو طول دے امام تو اس کی شکایت لگانے کے بارے میں باب ہے کہ شکایت لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں لگائی جا سکتی، کہ امام کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے کہ جس کی شکایت ہی نہیں ہو سکتی۔ وقال ابو اسید، اور ابو اسید کہتے ہیں طولت بنا یا بنیا، بیٹے آپ نے ہمارے لیے نماز بہت لمبی کر دی۔ ابو اسید ان کے بیٹے منظر نے نماز پڑھائی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ طولت یا بنا یا بنیا، کہ آپ نے ہمارے لیے بہت لمبی نماز کر دی۔ بوڑھے تھے اور بیٹا جوان تھا تو بیٹے نے نماز لمبی پڑھا دی تو انہوں نے کہا بیٹے بہت لمبی نماز پڑھائی، تو یہ تو ان کا قول ہے۔ تو اس کے بعد جو حدیث ہے 672 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رجل، کہ ایک شخص نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ انی لاتأخر عن الصلاۃ، کہ میں فی الفجر، کہ میں فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، بما یطیل بنا فلانا فیہا، یہ حدیث ہم کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ میں فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں شخص کی وجہ سے کہ وہ نماز کو طول دیتا ہے، یعنی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غضبناک ہو گئے۔ ما رأیتہ غضب فی موضع کانا اشد غضبا منہ یومئذ، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنے آپ اس دن غصے میں تھے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، کہ تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں۔ فمن اما الناس فلیتجوز، تو جو کوئی آپ لوگوں میں سے امامت کرائے لوگوں کو تو وہ اختصار کرے، نماز مختصر پڑھائے۔ فإن خلفہ الضعیف والکبیر وذا الحاجت، کہ اس کے پیچھے کوئی ضعیف ہے، کوئی کبیر ہے اور کوئی حاجت مند ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ امام کی طویل قرات کی شکایت لگائی جا سکتی ہے، جو کوئی بھی ذمہ دار ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ یہاں جو صحابی ہیں وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے جتنے کبھی نہیں ہوئے تھے کہ لوگوں کو نفرت نہ دلائیں اور اتنی طویل قرات نہ کریں کہ لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں۔ اسی عنوان کی حدیث ہے، حدیث 673 ہے، یہ وہی حدیث ہے حضرت معاذ والی، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے۔ سمعت جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اقبل رجل بالنازحین،
نازحین قد وقد جنح اللیل، کہ ایک شخص آیا اپنے اونٹوں کے ساتھ، 2 اونٹوں کے ساتھ، اور رات اس وقت تک پھیل چکی تھی. فوافق معاذ ان یصلی، تو اتفاق سے انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، یعنی وہ نماز پڑھا رہے تھے. فترک نازحہ، تو اس نے اپنا اونٹ چھوڑا یا اس کو باندھا یا جو بھی اس کے لیے کیا. فاقبل علی معاذ، اور حضرت معاذ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا. فقرأ بسورۃ البقرہ، تو انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، او ام النساء، یا سورۃ نساء شروع کر دی. فانطلق الرجل، تو وہ شخص چلا گیا. فبلغوا ان معاذ نال منہ، سے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت معاذ نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ان پہ شکایت کی ہے. شکایت مینس کہ انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فشکا الیہ معاذ، اور حضرت معاذ کی شکایت کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ افتان انت، کہ کیا آپ فتنے میں مبتلا کرنے والے ہیں لوگوں کو. او فاتن، یعنی ان الفاظ یاد نہیں ہے کہ فتان بولا تھا یا فاتن بولا تھا. ثلاث مرار، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کیے کہ معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہیں. فلولا صلیت بسبح اسم ربک والشمس والضحاها واللیل اذا یغشی، کہ آپ نے کیوں نہ لوگوں کو سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحاها یا واللیل اذا یغشی، سورۃ اللیل، یہ صورتیں کیوں نہ پڑھائیں. یعنی یہ وہی ہیں جو پیچھے ہم نے ذکر پڑھا کہ اوساط المفصل جو ہیں درمیانی صورتیں، وہ صورتیں کیوں نہ پڑھائیں. فإنہ یصلی وراءک، کہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں الکبیر والضعیف والذو الحاجت، کہ آپ کے پیچھے کوئی بزرگ ہیں، کوئی ضعیف ہیں، کوئی حاجت مند ہیں. احسب فی الحدیث، شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے آخری جملہ بھی حدیث کا جز ہے. تو یہ حدیث بھی وہی حدیث ہے اور اس کے وہی تفصیل ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے. لیکن بات کیا ہے کہ امام کی شکایت لگائی جا سکتی ہے، اور امام کو چاہیے کہ نماز وہ مختصر پڑھائے، اور اگر وہ لمبی پڑھاتا ہے اور وہ ایک شخص تھکا ماندہ شخص آیا تھا، ظاہر ہے یہ اونٹ چرا کے آیا ہے یا اونٹوں سے اس نے کوئی اور کام لیا ہے، جیسے پانی بھرتے تھے یا اور بھی بہت سے کام کرتے تھے اونٹوں سے جو کام لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو فرد اس کو چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو تھکا ماندہ شخص آیا تھا اور تھکے ماندے شخص نے چاہا کہ نماز باجماعت پڑھ لے، اور آگے سورۃ البقرہ شروع ہو گئی تو وہ نہیں پڑھ سکے، تو نماز چھوڑ کے وہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی. تو شکایت لگائی جا سکتی ہے. اگلی حدیث، اور یہ بھی وہی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں. انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاۃ ویکملھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات مختصر کرواتے تھے، مختصر قرات کرتے تھے، ویکملھا، لیکن نماز پوری طمانینت سے اور تکمیل سے پڑھاتے تھے، یعنی رکوع کے درمیان کھڑا ہونا اور سجدہ بہت اچھے کراتے تھے، پوری طمانینت سے نماز پڑھاتے تھے، اگرچہ اس میں جو قیام ہوتا تھا اس میں اختصار ہوتا تھا. تو یہ ماڈل ہے ہمارے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت لمبی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن نماز پھر بھی مکمل ہوتی تھی، اس کے اندر کانٹ شانٹ نہیں ہوتی تھی. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ رکوع پورا نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے، اور سجدہ پورا نہیں کیا اور اٹھ کے مقتدی بیچارے ابھی سیدھے بھی نہیں ہوئے تو امام اگلے سجدے میں چلا گیا. تو اس طرح کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے، اطمینان سے نماز پڑھاتے تھے، اگرچہ اس میں جو قیام کرتے تھے وہ مختصر کرتے تھے. تو یہ ہمارے دین کی روح ہے کہ دین بیان کرتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، مقتدیوں کا نماز پڑھاتے ہوئے مقتدیوں کا خیال رکھا جائے، اور دین بیان کرتے ہوئے بھی جو لیول ہے لوگوں کا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک عالم اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرے، وہ ایسی چیز بیان نہ کرے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یا لوگوں کی جو عمومی صورتحال ہے اس کے مطابق وہ اس پہ عمل نہ کر سکتے ہوں، یعنی اس طرح کی تشریح نہ بیان کرے. تو امام کو اور معلم کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ ان کے نماز کی وجہ سے یا ان کے جو دین بیان کرنا ہے اس کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب